السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کو بھی علم غیب تھا؟ اب یہ بھی بات نکلنے لگ پڑی ہے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب تھا، وہ بتا دیتے تھے، دلوں کے بھید بھی بتا دیتے تھے جو دل کے اندر ہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالے سے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں چند مفتیوں کی، جس میں پہلے نمبر پہ ہم آپ کو سنائیں گے مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالی۔ آئیے ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب قلائد جواہر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد میں تھا، حضور غوث پاک کے محلے کے قریب سے گزر رہا تھا، نماز عصر کا وقت قریب آیا، دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت پیران پیر کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ دل میں خیال آیا جی چلو غوث پاک کی جا کر خدمت میں بیٹھتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں وہاں مسجد کے قریب مسجد میں پہنچا تو تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، نماز کھڑی ہوگی، میں جلدی جلدی آ کے سب میں شامل ہو گیا، میں بھول ہی گیا کہ میرا وضو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے سلام پھیرا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلام پھیرا، پھر میری طرح متوجہ ہو کے فرمایا اے بنیا الغفلۃ شاملۃ لک بحیث قد صلیت علی غیر وضوء قد سہوت عن ذلک۔ فرمایا او لڑکے، اے تو نے غفلت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو بھول گیا کہ تیرا وضو نہیں تھا، تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، اٹھ جا وضو کر کے آ پھر نماز ادا فرما۔ تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم، آیا تم پہ سب بیش و کم ہو، آیا تم پہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم۔ ایک عالم تھے، وہ کسی کے یہاں نحو پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم کئی بار سوچتے تھے کہ ادھر ہم نے کیا سننے جانا ہے، حضور غوث پاک کے درس میں ہم نحو پڑھتے ہیں، تو نحو ایک ایسا علم ہے اس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ ایک روز گئے کہ چلو جا کے چیک کرتے ہیں، ان کا درس سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آ کے بیٹھے آپ کے درس میں، تو ہم چونکہ نحوی تھے، ہم عادی تھے فنون اور بلاغت کی اور لغت کی اور نحوی چیزوں کو سننے کے، تو درس آپ کا معرفت پر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا، ہمیں مزہ نہیں آیا۔ 70,000 لوگ بیٹھتے تھے سننے کے لیے، تو کسی کونے میں وہ بھی بیٹھے تھے، کہتے اب اندر مزہ نہیں آیا، جو ہی خیال آیا کہ مزہ نہیں آیا، آج نحو کا سبق بھی گیا اور یہاں بھی مزہ نہیں آیا۔ وہ دور منبر پہ حضور غوث پاک معرفت کا مضمون بیان فرما رہے تھے، جو ہی دل میں خیال آیا آپ نے میرا نام لے کے مخاطب کیا، فرمایا کہ تمہیں اپنی صحبت میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ نحو کا سیب وے بنا دوں تمہیں، تم نحو کا اللہ کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو۔ یعنی کوئی بیٹھا خیال لاتا تو اسی وہ مخاطب ہو جاتے آپ اس کو۔ اس طرح حجابات اٹھے ہوئے تھے، مگر مرتبہ علم سے نہ ہٹتے۔ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، عشاء کے وضو سے فجر ادا کی۔ جب اگلا سوال ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی، اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے،
وہ مطلب غیب جانتے تھے؟ اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو؟ یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیت الطالبین، جس کو بریلوی، دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد رضا بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ان کی کتاب ہے. صرف ایک میرا خیال عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت ہے. اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں. اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے. جو ہمارے مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا. میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت. تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا. ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی. غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا. اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے کو پتا ہے، ایڈی بڑی غلطی. 10 محرم لکھ دیا. چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں اٹکے کچھ اور بن گیا. تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں. ویسے تو اتنا کافی کلیئر ہو گیا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. ناظرین یقین مانیے، پہلے نمبر پہ میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ناظرین اب حدیث صحیح بخاری کی پڑھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں، میں ولی کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ولی نہیں مان رہا کہ جس کو غسل جنابت کا طریقہ پتہ نہ ہو اور صوم و صلات کا پابند نہ ہو اور وہ پورا برہ نہ ہو. میں اس ولی کی بات نہیں کر رہا، میں اس کو ولی نہیں مانتا. میں اس کو ولی مانتا ہوں جس کو قرآن نے ولی کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ولی کہا. ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے رب سے تو پھر کوئی جیت نہیں سکتا. ناظرین لیکن کہیں بھی قرآن حدیث کے اندر یہ جملہ نہیں آیا کہ اللہ کے ولی بھی علم غیب رکھتے ہیں. کہیں بھی یہ پورا آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کا ترجمہ پڑھیں، کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے ولی بھی علم غیب رکھنے لگ پڑے. میں ناظرین حیران ان لوگوں پہ ہوتا ہوں کہ اللہ پاک نے سمجھ دیا، شعور دیا، عقل دیا، لیکن پھر بھی ایسے جملے استعمال کر جاتے ہیں اور پاس بیٹھی عوام بھی واہ واہ کر جاتی ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہمت دی ہے، شعور دیا، تو بندہ پوچھے کہ یہ کہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے. ناظرین میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جو ایسے جملے بیان کرتے ہیں کہ اب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہہ دیا کہ یہ علم غیب رکھتے ہیں، یعنی دل کے بیت بھی جانتے ہیں. میں تو ناظرین دعا ہی کر سکتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے، اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے. بلکہ یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.